الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پھر قرآن حکیم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا ان کے بتوں کے تعلق سے، یا آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں، یا پہلے بھی رہا ہے، آج بھی ہے، بزرگوں اور ولیوں کے مزاروں کے تعلق سے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے یا ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ قرآن حکیم میں اس کا بطلان پیش کیا گیا ہے، انکار ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ سبا کی آیت ہے 22واں پارہ، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ آپ کا زمانہ، آپ سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کچھ بزرگوں کے مزارات، بزرگوں کے کچھ مجسمے بھی تھے، اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ذرا پکارو تو صحیح، بلاؤ ان کو، اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تمہاری شفاعت کریں گے، دعا کرائیں گے، کچھ کام آئیں گے، ذرا پکار کر دیکھو۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شرک ہوا کرتے تھے بتوں کے ساتھ، آج وہی سب کچھ مزاروں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ 3 چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں کہ آسمان اور زمین میں ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کی انہوں نے، لیکن آسمان و زمین کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، مالک نہیں تھے، بلکہ آسمان و زمین کی ملکیت میں جو اللہ کی ملکیت، اس میں کوئی شریک بھی نہیں تھے، کوئی وزیر بھی نہیں تھا، نہ کوئی وزیر نہ کوئی شریک تھا۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ تو کوئی اللہ کا مددگار تھا۔ اللہ کس کی مدد لے سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ رب العالمین کی ذات، وہ اپنے مخلوقات کی مدد کرتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پر 3-4 چیزیں بیان کی گئیں۔ آسمان و زمین میں
ایک ذرہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ آسمان و زمین میں ان کی کوئی شراکت ہے، اور نہ تو اللہ رب العالمین ان کی مدد چاہتا ہے، اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات بیان کی گئی کہ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ کے پاس شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا مگر ہاں وہی جس کے لیے کہ پروردگار عالم اجازت دے گا۔ ناظرین کرام، جب یہ بات حتمی اور فیصلہ کن ہے، پھر اللہ رب العالمین کسے سفارش کرنے کی اجازت دے گا، کس کے لیے پسند کرے گا اور شفاعت کرے، اور کسی کے حق میں راضی ہوگا اس کی سفارش کی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا پیارا جواب دیا ہے۔ آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے بہت بڑے محدث ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خدمات ہے ان کی دین کے میدان میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ نے اپنے علاوہ تمام مخلوقات سے ان باتوں کی نفی کر دی ہے جس سے مشرکین استدلال کیا کرتے تھے۔ مشرکین کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ اس نے اس بات کی نفی کی ہے کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت کلی ہو یا جزوی ہو اختیارات نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے میراث میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات آپ کو ملیں گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، دنیا میں تمہارے حوالے کیا ہے، لیکن خود کہتا ہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ ہم نے تم کو دیا ہے تمہارے استفادے کے لیے، فائدے کے لیے، اور کوئی اللہ رب العالمین کا معاون اور مددگار بھی نہیں ہے مگر وہ بھی جو صرف اس لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد ربانی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کے حق میں سفارش نہ کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ مشرکین جس سفارش کے قائل ہیں، قیامت کے دن وہ معدوم ہو جائے گی، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ قیامت کے دن اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، لیکن جتنے کی اجازت ملے گی اتنے کی آپ شفاعت کریں گے۔ آج ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کے سفارش کا حقدار ہوگا؟
جس کے لیے آپ سفارش کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے۔ یہی تو اصل دین ہے۔ اسی کلمے کی شہادت کے بعد تو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سارے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پابندیاں ہیں یا جو بھی احکام دیے گئے اس کی پابندی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اگر ایک پلے میں آسمان و زمین سب کچھ رکھ دیا جائے، ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ خلوص دل سے مطلب یہ ہے صرف زبان سے اقرار ہی نہ ہو، دل میں اس اللہ کی محبت بھی ہو، اعضاء جوارح سے عمل بھی ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت میں جنت کی کنجی ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی تو ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے دندانے بھی ہوتے ہیں جس سے تالا کھلتا ہے، اور وہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحات ہیں، اس وقت ایک تالا کھلے گا۔ یعنی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی، اور خلوص دل سے پڑھنے والا ہر اس حکم کو مانے گا جو اللہ نے دیا ہے، ہر اس حکم کو تسلیم کر لے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوگی۔ اللہ رب العالمین صرف مخلصین اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت جس میں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی شفیع، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہاں یہ حکم عام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ مغفرت کی دعا کے لیے آپ کو منع کر دیا گیا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن قیامت کے دن اجازت دی جائے گی، لیکن وہ جہنم سے رہائی کے لیے نہیں بلکہ تخفیف عذاب کے لیے، عذاب کو عذاب ہلکا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابو طالب جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، پورا جسم ان کا آگ میں نہیں جلے گا، صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی، اور ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ناظرین کرام کی یہاں کوئی آدمی ایک چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جائے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بال بال جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہی نے آپ کی طرح یہ وحی فرمائی، اور وہ اجازت دے گا، آپ شفاعت کریں گے۔ آئے اس سلسلے میں جو احادیث یا جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اس میں شفاعت کبریٰ کا بیان ہے، جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، اور اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ مقام محمود آپ کو ملے گا جہاں شفاعت کبریٰ آپ کریں گے۔ ہر پیغمبر اپنی نفس کی بھلائی طلب کریں گے کہ اللہ میں اپنے نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب آپ فرمائیں گے سلم امتی، اے اللہ میرے امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے۔ لیکن شفاعت آپ کی صرف توحید والوں کے لیے ہوگی۔ کون سا آدمی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا؟ جو خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کر لے، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں ایمان بھی ہو، اعضاء جوارح سے عمل بھی ہو، لیکن یہ شفاعت مشرکین کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ شفاعت کی حقیقت بھی واضح ہوئی کہ دراصل یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے، ایک انداز ہے اللہ رب العالمین کا۔ شفاعت بھی جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، یہ ان کے لیے اعزاز اور عزت و افزائی کا باعث ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا، بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتوں کا ایک حصہ ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے، جب اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کو اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔